لاکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے کلیدی خطبے کے لیے ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب سے درخواست کروں، میں ان کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر خورشید رضوی مشرقی زبان و ادب کے استاد کی حیثیت سے پاکستان اور بیرون ملک شہرت رکھتے ہیں۔ آپ گزشتہ 5 دہائیوں سے بھی زیادہ سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور آج کل وطن عزیز کی مشہور درسگاہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں لائف ٹائم ڈسٹنگشڈ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر خورشید رضوی کی پہچان صرف یہ ہی نہیں کہ آپ دور حاضر کے ایک نمایاں صاحب طرز شاعر اور نقاد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ درجہ اول کے محقق اور ماہر اخباریات بھی ہیں۔ آپ احمد ندیم قاسمی ایوارڈ، احمد فراز ادبی ایوارڈ، عالمی فروغ اردو ایوارڈ قطر وغیرہ کے علاوہ حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اعلیٰ سول ایوارڈ ستارہ امتیاز کے حقدار ٹھہرے۔ آپ نے اردو، عربی، فارسی، پنجابی اور انگریزی زبانوں میں لکھا۔ آپ کی نثر اور شاعری 15 سے زیادہ تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں۔ عربی ادب ڈاکٹر خورشید رضوی کا خاص میدان ہے اور آج اسی حوالے سے ان سے گفتگو کرنے کی درخواست کی ہے، یعنی اقبال پر عربی ادب کے اثرات۔ تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین ونسلم تسلیما۔ صدر اردو مرکز جناب اطہر نفیس عباسی صاحب، چیئرمین مجلس اقبال جناب عامر خورشید، برادرم حامد اسلام صاحب، برادرم شہاب صاحب، اور نہایت ہی معزز حاضرین جن سے ہر سال مجھے نیاز حاصل ہوتا ہے اور اس کی یادیں میں اپنے دل میں لے کے جاتا ہوں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جدہ میں عالمی اردو مرکز اور اس کی یہ ذیلی تنظیم مجلس اقبال جس طریقے سے فعال ہیں اور جس طریقے سے یہ اپنے ادب سے اور اقبالیات سے جوڑے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو، یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی قابل داد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہماری نئی نسل کو اگر کوئی چیز اقبالیات سے پیوست اور مربوط کر دے تو آپ سمجھ لیجئے کہ از خود وہ قرآن سے، سیرت سے، اسلام سے پیوست اور مربوط کر دیتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی غیر معمولی مدع ہے اقبال کی شخصیت۔ تو آج جیسا کہ حامد اسلام صاحب نے فرمایا، جس مضمون کا میں طالب علم ہوں اسی کے حوالے سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اقبال پر عربی ادب کے اثرات کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ علامہ اقبال ہماری اردو شاعری کی تاریخ میں غالباً یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ رسمی اور غیر رسمی دونوں سطحوں پر سب سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی تھے۔ وہ
صحیح معنوں میں حفظ زبان تھے. پنجابی ان کی مادری زبان تھی، اردو کے وہ ایک عظیم شاعر ہیں، فارسی کے نہایت عمدہ شاعر ہیں. عربی زبان کی تحصیل انہوں نے دور طالب علمی میں کی، اور ان کے خطوں میں ذکر آتا ہے کہ عربی کے مضمون میں اول رہے. پھر جب یورپ گئے تو ان کے استاد آرنلڈ جب کیمبرج میں پڑھاتے تھے، عربی پڑھاتے تھے، تو جن دنوں میں آرنلڈ چھٹی پہ گئے تو ان کی عدم موجودگی میں اقبال نے تدریس بھی کی عربی کی. انگریزی زبان میں آپ نے دیکھنا ہو تو ان کے جو لیکچرز ہیں ریکنسٹرکشن پر، وہ دیکھیے کہ کس درجے کی علمی ان کی اسلوب ہے انگریزی زبان میں، اور کتنے دقیق خیالات کو کتنی دقت نظر کے ساتھ وہ ادا کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو ایسے شخص میں کسی ایک پہلو کو لینا، اقبال نے ایک شعر کہا ہے ہزاروں اس کے پہلو، رنگ ہر پہلو کا اور ہے ہزاروں اس کے پہلو، رنگ ہر پہلو کا اور، سینے میں ہیرا کوئی ترشا ہوا رکھتا ہوں میں. تو یہ جو اتنے پہلوؤں کا ایک الماس پارا ہے، ہم اس کے کسی ایک چھوٹے سے پہلو پر مختصر سے وقت میں کچھ باتیں کرتے ہیں اور اس سے اپنی وقت میں اضافہ کرتے ہیں. عربی ادب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں آج ان کی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جس وقت وہ یورپ سے واپس آئے تھے 1908 میں، تو اس زمانے میں کوئی 2 برس ان کی طبیعت بند رہی بالکل. یہ اس کے ساتھ کبھی کبھی ہو جاتا تھا کہ شعر نہیں کہہ سکتے تھے، ایک فطری شاعر تھے، وہ آورت سے شعر نہیں کہتے تھے. تو اس زمانے میں وہ انگریزی میں کچھ چھوٹے چھوٹے نوٹس لکھتے رہے جو بعد میں اسٹرے ریفلیکشنز یا افکار پریشان کے عنوان سے چھپے. یہ انگریزی میں ان کی یہ ڈائری، اور اس میں بالکل الگ الگ خیالات ہیں، کوئی ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے. کوئی ایک شذرہ چھوٹا سا 5-7 لائنوں کا ہوگا، وہ غالب کے عظمت کے بارے میں آ جائے گا. ایک شذرہ ہوگا تو وہ ہیلی کا دمدار ستارہ جو 1910 میں نمودار ہوا اس کے بارے میں ہوگا. ایک ہے تو وہ کوئی کسی اہم پولیٹیکل مسئلے پر ہو جائے گا. تو اس میں ایک شذرہ ہے چھوٹا سا جس کی 1-2 لائنیں میں یہ آج پڑھنے کے لیے لایا تھا. اس کا عنوان ہی ہے عرب پوئٹری. تو اس میں باقی باتوں کے علاوہ جو نتیجہ انہوں نے نکالا ہے صرف اس پر میں توجہ مرکوز کروں گا. کہتے ہیں کہ نو پوئٹری از سو ڈائریکٹ, سو اسٹریٹ فارورڈ اینڈ سو مینلی ان اسپرٹ. یہ اس کی صفات سمجھتے ہیں. اچھا, اور عربی شاعری میں جس قسم کی عظمت ہے اس کو ہمیشہ بہت بڑی روحوں نے سمجھا ہے. یہ ہر آدمی جو شعر کا ذوق اردو یا فارسی میں رکھتا بھی ہو وہ عربی شاعری کو صحیح معنوں میں انجوائے نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کی روح میں یہ اسٹریٹ فارورڈنیس, یہ ڈائریکٹنیس, یہ مینلینیس جب تک نہ ہو. چنانچہ گوئٹے جو اقبال کا پسندیدہ شاعر بھی ہے اور جرمنی کا ایک عظیم شاعر ہے گوئٹے, اس نے بھی ایک زمانے میں فریٹاگ ایک مستشرق تھے, انہوں نے ترجمہ کیا حماسے کی نظم کا. تو اس کو پڑھ کر اس نے کہا کہ یہ نظم جو ہے اس کے اندر تو انسانی سادگی اور عظمت اور شاعر کے حسن بیان نے بیان محض کو شاعری کے رتبے پر پہنچا دیا. چنانچہ اس نے اس مختصر سے ایک جو ایک نظم ہے حماسہ میں تعبد شرہ کی کہی ہوئی, اس کا 28 بند میں جرمن زبان میں ترجمہ کیا منظوم گوئٹے نے, اور یہ ان کے کلام میں موجود ہے. تو گوئٹے ہوں یا اقبال ہوں, عربی شاعری کے جو کمالات ہیں اور جو اس کے اندر ایک راست رسائی ہے اس کے بہت بڑے مدار مختلف ہیں. اور اقبال کا تو پیغام یہی ہے. دیکھیے ان کا جو نظم ہے ذوق و شوق, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ
ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں. ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات. کچھ بچا ہی نہیں، سب ختم ہو گیا. اور یہ شعر اقبال کے کمال فن کا خود بھی آئینہ دار ہے. آپ دیکھیے جتنی سادہ اور برجستہ زبان میں جتنے بڑے خیالات کو انہوں نے اظہار کیا ہے، اور ایک ایک لفظ چیدہ ہے بالکل. عرب کے ساتھ ذکر ہے، عجم کے ساتھ فکر ہے، عرب کے ساتھ سوز ہے، عجم کے ساتھ ساز ہے. عربوں کے ہاں مشاہدہ ہے اور عجمیوں کے ہاں تخیل ہے. تو ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات. تو یہ جو ذکر عرب کا سوز ہے، یہ ان کا آئیڈیا تھا. انہوں نے اردو میں بھی کہا کہ عجمی قوم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری. عجمی قوم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری. نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے. یہ انہوں نے کئی جگہ کہا. بادہ گردان عجم وہ عربی میری شراب، میرے ساغر سے جھجکتے ہیں میں آشام ابھی. اور تاثیر غلامی سے ہوئی جس کی خودی نر، اس قوم کے حق میں نہیں اچھی عجمی لے. اور جو مینیفیسٹو بیان کرتے ہیں شاعری کا، اس میں انہوں نے فارسی میں جو ادبیات اسلامیہ کے بارے میں کہا، اس میں کہا فکر صالح در ادب می بایدت، رجعت سوئے عرب می بایدت. تمہیں ادب میں ایک فکر صالح رکھنی چاہیے اور اپنی شاعری کو واپس عربوں کی طرف لے کے جانا چاہیے، کیونکہ آپ کا آشیانہ وہاں ہے. اچھا، کس طرح وہ ان چیزوں کو واپس لے کے آتے ہیں، اس کی ایک آدھ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے، عربوں کے ہاں جو قدیم ان کی اساطیر ہیں یا لوک کہانیاں ہیں، ان میں ایک کردار ہے جزیمت الابرش. وہ ایک علاقے کا بادشاہ ہے، بڑا مغرور. وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخص روئے زمین پہ ایسا نہیں جو میرے ساتھ بیٹھ کر ہم نشینی شراب کر سکے، اس کا حقدار ہو. تو کون ہو سکتا ہے میرا ہم نشین شراب؟ اس نے کہا زمین پہ تو کوئی نہیں ہے. آسمان پر جو بڑے بلند دو ستارے ہوتے ہیں جن کو فرقدین کہتے ہیں، یہ میرے ہم نشین ہیں. چنانچہ جب وہ خود شراب نوشی کرتا تھا تو وہ ایک ایک جام فرقدین کے نام کا زمین پر لٹاتا تھا. واہ، کہ یہ ایک فرقد کے نام کا ہے، یہ دوسرے فرقد کے نام کا ہے، تو وہ میرے ساتھ شراب پیتے. اب یہ زمین پر شراب کا لٹانا ایک روایت تھی پرانی عربی. اس کو بعد کے زمانوں میں کسی شاعر نے یوں ڈھال دیا کہ شربنا واحرقنا علی الارض جرعۃ وللارض من کاس الکرام نصیب. ہم نے جب شراب پی تو زمین پر بھی ایک جرعہ لٹا دیا. کیوں؟ کہ شرفاء کے جام میں مٹی کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو شرفاء کے جام کے لیے لفظ آئے ہیں کاس الکرام. کاس جام ہوتا ہے اور کرام شرفاء، کریم کی جمع. تو کاس الکرام ایک ترکیب ہماری اس پرانی عربی شاعری میں تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ شرفاء کا جو جام ہے اس میں. اچھا، اب یہ جو ہے یہ آگے چلتی ہے روایت اور یہ فارسی میں پہنچتی ہے. تو حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ اگر شراب خوری جرعہ فشاں بر خاک، اگر کبھی شراب پیو تو ایک جرعہ مٹی پر بھی لٹاؤ. ازاں گناہ کے نفع رسد بغیر سے پاک، اس گناہ سے کیا گناہ جس سے کسی اور کو فائدہ ہوتا ہو. اس کا ایک تخیل ہے. تو پھر اس کے بعد غالب آتے ہیں ہمارے ہاں. میں بڑی تیزی سے سفر کو طے کر رہا ہوں. تو بہادر شاہ ظفر کی مدح میں انہوں نے قصیدہ بڑا زبردست کہا ہوا. اس کے اندر ایک شعر ہے کہ رشحا برمن بے فشاں بادائے گل رنگ بنوش، رشحا بر خاک فشاندن
روش اہل صفاست کہ جب تو وعدہ گل رنگ پیے تو ایک گھونٹ مجھ پر بھی چھڑک دے. اب دیکھیے اس نے بڑی طریقے سے اپنے آپ کو خاکسار یا مٹی کہا ہے کہ مٹی پہ چھڑکتے ہیں نا. تو رکشا بر خاک فشانن روش اہل صفاست، کیونکہ پرانی رسم اہل صفا کی چلی آ رہی ہے کہ ایک جھوٹ جو ہے وہ چھڑکا جاتا ہے. اچھا یہ سب سمبولک چیزیں ہیں. اب اس میں یعنی شراب کا یا کسی چیز کا جو ذکر آتا ہے یہ علامتی ذکر ہوتا ہے. اب میں خیر یہ ساری کہانی میں نے اس لیے عرض کی کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ چلی عرب سے بات ان کی اپنی ٹرمینالوجی یا اصطلاحات تھیں. کاس الکرام تھا، للارض جراتون وغیرہ. پھر وہ ایران میں آیا، پھر وہاں جا کر وہ جرے میں تبدیل ہوا، پھر وہ غالب کے ہاں آیا تو رشا بر خاک پشاندن بدلتا چلا گیا. اقبال جب آئے تو انہوں نے اس کو نکال کر وہ جو کہتے ہیں رجعت سوئے عرب می بایدت، تمہیں عرب کی طرف رجعت کرنی چاہیے، واپسی کرنی چاہیے. تو انہوں نے جب مسجد قرطبہ میں لکھا تو انہوں نے کہا کہ عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک. پیکر گل انسان مٹی کا پیکر، عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک. عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاس الکرام. وہ کاس الکرام واپس لے کے آئے ہو جو کہ ابتدا میں عربی شاعری میں تھا. تو انہوں نے اپنی شاعری میں بھی یہ کر کے دکھایا ہے کہ اس کو عجمی فضاؤں سے نکال کر عربی فضاؤں میں لے کے جائیں. ہم قدیم عربی قصیدہ جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جاہلی دور کے ہوں، سبع معلقات ہوں، جتنے پرانے ہیں، ان میں ایک ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اس کا آغاز تشبیب سے ہوتا ہے. تشبیب کیا چیز ہے؟ کچھ عشقی اشعار، موضوع خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، کسی کی مدح کرنی ہو، کسی کے چیز کے بارے میں پرچار کرنا ہو، کوئی منظر نگاری کرنی ہو، لیکن آغاز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دوستو ٹھہرو، یاد یار میں گریہ کرنے دو، ان آثار پر رک جاؤ، یہاں پر چیزیں بکھری پڑی ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے 20 برس پہلے کی چیزیں یاد آ رہی ہیں وغیرہ. تو یہ ایک فضا ہوتی ہے تشبیب کی پرانے عربی قصیدے میں، جس میں مثلا ہم سبع معلقات جب پڑھتے ہیں تو ابن القیس کہتا ہے قفا نک من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، کہ ٹھہرو میرے ساتھیوں، یہ ذرا لواء اور حومل کے درمیان جو سرزمین ہے یہاں رک جاؤ کہ یہاں کبھی ہمارے محبوب کا علاقہ تھا، اس میں ان کے خیمے لگے تھے، تو یہاں کھڑے ہو کر مجھے 4 آنسو بہانے دو. اچھا زہیر ابن ابی سلمہ کے ملقے میں ہم آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہاں اصافی اصفان فی معرس مرجل ونؤین کجزم الحوض لم یتسلمی. میں اس 20 برس پرانی جگہ کو دیکھ رہا ہوں تو یہاں مجھے کہیں تو جھولے کے اس سیاہ پتھر دکھائی دے رہے ہیں جو آج تک پڑے ہوئے ہیں اور اس قیام کی یاد دلاتے ہیں، اور کہیں ایک خیمے کے گرد کھدی ہوئی نالی جو ہے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے مگر اس کا گہراؤ ابھی باقی ہے، اور اس سے میں اس مقام کو پہچانتا ہوں. اچھا اب یہ ساری فضا جو ہے یہ آپ دیکھیے کہ یہ علامہ اقبال کے ہاں آپ کو ملے گی، جو عموماً آپ کو اردو شاعری میں اس طریقے سے نہیں ملتی. قلب و نظر کی زندگی، دشت میں صبح کا سماں، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے 1000 سود، ایک نگاہ کا زیاں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں. تو یہ پرانے عربی قصیدے کا ایک اثر ہے جو ہم ان کے ہاں دیکھتے ہیں. پھر ان کے یہاں ایک کمال اور ہے، وہ یہ کہ وہ ایک قلم لگا سکتے ہیں پرانی چیز میں ایک نئے مضمون کے. یعنی اقبال کا شعر دوسروں کے شعر سے اس لیے مختلف ہوتا ہے کہ اس میں آماق ہوتے ہیں، اس میں پرتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی چیز پرانی آ کر اپنے آپ کو کھولتی ہے،
اور اس کے ڈائمینشن میں اضافہ ہوتا ہے. وہ ملٹن نے شاید کہیں کہا تھا کہ ٹو ٹیک اینڈ ٹو بیٹر از نو پلیجری. کوئی چیز لے کر اگر آپ اس کو اس سے بھی بہتر بنا دیں تو اس کو سرکہ نہیں کہہ سکتے. اقبال نے جگہ جگہ سے چیزیں چنی ہیں، دیکھی ہیں جہاں جو نگینہ نظر آیا، لیکن کسی چیز کا سرکہ نہیں کیا. انہوں نے اس پر نظر ڈالی ہے اور اس کو اٹھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا. اب دیکھیے اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. معلقات کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک معلقہ عمرو ابن کلثوم کا ہے جو فخریہ ہے اور اس کے اندر فخر و مباحات بہت زیادہ ہے. تو اس میں ایک شعر ہے جس میں وہ آغاز میں تشبیہ کے شعر میں اس میں یہی یا تو پینے پلانے کا مضمون ہوتا ہے یا پرانی خیموں کی یاد ہوتی ہے یا کوئی ایسی ذکر ہوتا ہے. تو اس نے خمریات سے شروع کیا. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ سبن تل کا آسان نا عمر، اے ام عمر جو ساقی گری کر رہی ہے، کوئی کنیز ہے جو بھی ہے، سبن تل کا آسان نا، تو نے پیالے کو یا جام کو ہماری طرف سے روک دیا، دوسروں کو دے دیا. وہ کان الکاس و مجرا الیمینا، حالانکہ اصول یہ ہے کہ جام دائیں طرف سے گردش میں لایا جاتا ہے اور یہ اصول تو اسلامی دور میں بھی ہے. تو ہم دائیں طرف بیٹھے تھے، غیر بائیں طرف بیٹھے تھے، تو نے ہماری طرف سے جام کو موڑ کر غیروں کی طرف اس کا رخ کر دیا. اس کا گلہ کرتا ہے. اچھا اب دیکھیے اقبال نے یہ پورا شعر وہاں سے اٹھایا. یہ شعر یہ کہہ رہا ہے، اس کی کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہے، بس ایک ام عمر ہے، ایک جام کی گردش ہے اور اس کو یہ گلہ ہے کہ حق ہمارا تھا، دے دیا دوسروں کو. اقبال اس کو اٹھا کے لاتے ہیں اور اپنے فارسی کلام میں انہوں نے اس پر ایک فارسی کا شعر لگا کر اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے. آغاز اسی شعر سے کیا ہے، سبن تل کا آسان نا عمر، وہ کان الکاس مجرا الیمینا، اگر این است شرط دوستداری بدیوار حرم زن جام و مینا. اب یہ وہ جو ان کا ایک پٹ مضمون ہے کہ کبھی کبھی وہ ایک شکوہ بندگانہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ان کا ایک مضمون ہے شکوے کا بھی، شکوہ اور جواب شکوہ آپ کو معلوم ہی ہے. وہ شکوہ انتہائی تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے. انہوں نے خود اس کے لیے وضاحت کر دی ہے، رمزیں ہیں محبت کی گستاخی و بے باکی. ہر شوق نہیں گستاخ، ہر عشق نہیں بے باک. تو یہ انہوں نے اس میں ایک اللہ تعالیٰ سے ایک ناز کے انداز میں بات کہی ہے. یہاں ام عمر نہیں رہی، یہاں محبوب حقیقی مراد ہو گیا کہ اے ام عمر یا اے محبوب حقیقی، تو نے ہماری طرف سے موڑ کر اور جان کر دوسروں کی طرف کر دیا. مسلمانوں سے عظمتیں چھن گئیں اور دنیا کی دوسری اقوام کو مل گئی. یعنی اب اس کی وسعت میں کتنا اضافہ کر دیا. تو اگر یہی شرط دوستداری ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو نوازا جائے تو پھر یہ جام و مینا اٹھا کر دیوار حرم کر دے مار. اب یہ جو انہوں نے کہا تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر رعایتیں کتنی بڑھ گئی. وہاں تھا کہ کان الکاس و مجرا الیمین، کہ دائیں طرف سے چلنا چاہیے، تو یہاں اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال دونوں کو لے آئے. جو قرآن مجید اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، یہ دو کیٹیگریز متعین ہوتی ہیں قرآن میں. تو جو اہل یمین ہیں وہ یہ مسلمان تھے اور یہ جو اہل یسار ہیں یہ دوسری اقوام تھیں جن کے ہاں یہ تمام دولت نہیں تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کو ساری چیزیں حاصل ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہماری طرف سے ہٹتی چلی جا رہی ہیں. تو یہ ایک دردماندانہ سا شکوہ انہوں نے جب کیا تو ایک پرانا شعر اٹھا کے لایا عربی کا، لیکن انہوں نے اس کی قلب ماہیت کر دی، بالکل بدل دیا اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. عمرو ابن کلثوم کے اس شعر میں کہیں یہ گنجائشیں نہیں تھیں جو اقبال کے ذہن میں آ کر پیدا ہو گئی. چنانچہ صرف لیتے نہیں ہیں، اس کو کہیں سے کہیں پہنچاتے بھی. اچھا اب دیکھیے یہ ایک بکھری سی مختلف باتیں جو میرے ذہن میں جس طرح سے آتی جاتی ہیں میں کرتا جا رہا ہوں. عربی ادب کے بارے میں غالباً ڈاکٹر طہا حسین نے کہیں یہ بات لکھی
کہ دنیا بھر کے آداب میں صرف 2 اصناف ہوتی ہیں، نظم اور نثر۔ عربی ادب کی 3 اصناف ہیں، ایک نظم ہے، ایک نثر ہے، ایک قرآن ہے۔ قرآن بذات خود ایک صنف ہے جس کی کوئی نقل نہیں کی جا سکتی، اور قرآن مجید کتاب ہدایت تو ہے ہی، یہ بہت بڑی ادبی دستاویز بھی ہے، کیونکہ وہ جو ابو بکر باقلانی نے اپنی کتاب اعجاز القرآن میں لکھا ہے کہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں جس چیز پر لوگوں کو بڑا ناز ہوتا تھا اسی میں انہیں چیلنج کیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا فن بہت زور پر تھا، بڑے بڑے جادوگر موجود تھے، تو حضرت موسیٰ کو معجزات اسی قسم کے دیے گئے کہ جو جادوگروں کو عاجز کر دیں، کہ لاٹھی پھینکے تو سانپ بن جائے اور ان کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کو بہت فروغ تھا، تو ان کو معجزات اس قسم کے دیے گئے کہ بڑے سے بڑا طبیب وہ نہیں کر سکتا، یعنی مردوں کو زندہ کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب معاشرے کو جس چیز پر ناز تھا وہ ان کی زبان آوری تھی، ان کی فصاحت و بلاغت تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا لکھتے ہیں اور بولتے ہیں ایسا تو کوئی دنیا میں نہیں بول سکتا۔ چنانچہ اسی چیز میں ان کو چیلنج کیا گیا، اور جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی اگر تمہیں ہم نے اپنے پیغمبر پہ جو کچھ اتارا ہے اس میں کوئی تمہیں شک شبہ ہے تو تم ایک سورت بنا کے لے آؤ، تو 114 صورتیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، 3 آیتیں بنا کے لے آؤ۔ اور انہوں نے یہ بھی بڑی کام کی بات دیکھی باقلانی نے کہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عربوں نے جنگیں لڑ لیں، گردنیں کٹوا لیں، مگر آیت بنا کے نہیں لے کے گئے، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اس میں کیا کمال ہے، وہ لوگ اہل زبان تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ قرآن بھی، چنانچہ وہ کہتے تھے کبھی اس سے ہے کہتے تھے، کبھی کچھ کہتے تھے، کبھی کانوں میں انگلیاں ٹھوس کے اس کے آپ کے سامنے جاتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں قرآن مجید اپنی جگہ ایک دستور حیات ہی نہیں ہے، ایک ادبی دستاویز ہے، بہت معجزہ ہے اپنی ادبی سطح پر۔ تو چنانچہ عربی ادب سے متاثر ہوتے ہیں تو اقبال قرآن مجید سے معنوی سطح پر بھی، اسلوبی سطح پر بھی متاثر ہوئے۔ چنانچہ قرآن کا اثر ان کے ہاں طرح طرح سے آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآنی مضامین سے متاثر ہو کر اپنے شعر میں کوئی تلمیح قائم کرتے ہیں۔ تلمیح یہ ہوتی ہے، تلمیح کا لفظی مطلب ہے ایک جھلک دکھانا، ایک اشارہ کرنا، کسی بڑے واقعے یا کسی بڑے متن کی طرف ایک مختصر سی اس کی جھلکی دے کر پورا واقعہ آپ کے ذہن میں تازہ کر دینا، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب دیکھیے ان کی جو مشہور نظم ہے باغ درا میں خضر راہ، اس میں خضر سے جو ایک مکالمہ ہے تو اس میں انہوں نے ایک جو کہتے ہیں رہین خانہ، خضر کہتا ہے اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگ رحیل۔ اس میں وہ ایک شعر کہتے ہیں کہ کشتی مسکین ہو جان پاک ہو دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ اچھا، اب یہ دیکھیے انہوں نے اس طرح چھوٹی چھوٹی تلمیحیں قرآن سے لے کر جوڑ دیں اور اس سے مضمون بنایا جو اتنے مختصر الفاظ میں اتنی تفصیلی پس منظر کو آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ اب سورہ کہف میں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ ایک ہمارا بندہ ایسا ہے جس کے پاس کچھ مخصوص علم ہے، تو وہاں نام نہیں لیا گیا، عبدا من عبادنا کہا گیا ہے،
لیکن مفسرین بتاتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت خضر ہے. حضرت موسیٰ گئے اور ان سے کہا کہ میں ساتھ چلنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں سیکھنی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مشکل یہ ہے کہ میرے ساتھ تو آپ چلیں گے مگر جو کچھ میں کروں گا اس پہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے وعدہ کیا. وہ چلے تو وہاں کشتی میں بیٹھے اور جب کشتی سے باہر وہاں اترے تو اس کشتی میں انہوں نے سوراخ کر دیا. تو فوراً بولے یہ کیا کر رہے ہیں، کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں آپ نے وعدہ کیا تھا. اچھا میں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں. آگے چلے تو ایک لڑکا کھیلتا پھر رہا تھا بچوں کے ساتھ، اس کو اٹھا کر ختم کر دیا، مار دیا. انہوں نے پھر کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، نفسا زکیۃ، ایک پاک جان. وہ اقبال نے جو جان پاک کہا ہے نا، ایک پاک جان کو، ایک معصوم بچے کو اٹھا کے بغیر کسی نفس کے، یعنی کوئی اس نے تو قتل نہیں کیا تھا جس کے بدلے اسے قتل کیا جائے، تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اور دیوار یتیم یہ کہ وہ آگے چلے تو ایک دیوار تھی، اس بستی کے لوگوں نے انہیں پانی بھی نہ پوچھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اس دیوار کو مرمت کرنا ہے. تو وہ مرمت کر کے اس کو مضبوط کر دیا. تو پھر حضرت موسیٰ بول پڑے. انہوں نے کہا کہ بھائی انہوں نے تو پانی بھی نہیں پوچھا، کم از کم اس کی اجرت ہی لے لیتے ہیں، ہم نے جو اتنا کام کیا. تو انہوں نے کہا بس اب آگے نہیں چل سکتے، حاضر فراق و بینی و بینک، یہاں سے ختم ہوا. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا ضرور یہ تینوں باتیں کیوں تھیں. چنانچہ محمد سفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کشتی تو کچھ لوگوں کی تھی، سمندر میں کام کیا کرتے تھے، بادشاہ تھا ایک، وہ چھین لیتا تھا کشتیاں. یہ نئی کشتی تھی، میں نے ذرا سا ایئر لگا دیا، اس میں وہ لگ جائے گا اور ان کے پاس سے چھینی نہیں جائے گی. اس میں یہ مصلحت تھی. بچہ جو تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے ماں باپ بڑے نیکوکار تھے، لیکن اس بچے کے اندر گنجائش یہ تھی کہ ان کو کفر اختیار کر کے خراب کرے گا. چنانچہ اللہ ان کو اس کا نعمت بدل دے گا. اس کو ہم نے ختم کر دیا. اور یہ جو ام الجدار و فکانہ لغلامین یتیمین، یہ دو یتیم بچوں کی یہ دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا. ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، تو ہم نے چاہا کہ یہ بڑے ہو جائیں، اس وقت تک یہ دیوار کھڑی رہے اور یہ بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود نکال لیں. تو میں نے خود یہ کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے حکم سے کیا. تو یہ ایک آتی. اب دیکھیے وہ خضر سے خطاب کر رہے ہیں اس میں، خضر راہ میں. تو انہوں نے کتنے انتظامات رکھے ہیں کہ کشتی مسکین ہو، جان پاک ہو، دیوار یتیم، یہ سارے کا سارا کلمی میں 3 الفاظ میں پورا مضمون بیان کر دیا. کشتی مسکین ہو، جان پاک ہو، دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کچھ لیا ہے قرآن سے لیا ہے، جو کہتا ہوں قرآنی مضامین کہتا ہوں اور اپنے پاس سے نہیں بلکہ میں نے وہیں سے سیکھا ہے جو کچھ سیکھا ہے، وہ ایک چیز نہیں. اب دیکھیے لفظی طور پر بھی دیکھ لیں، سورہ مزمل میں آتا ہے نا، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، وہ دن قیامت کا جس دن زمین تھرا اٹھے گی، لرز جائے گی، پہاڑ لرز جائیں گے اور پہاڑ ریت کے بھربھرے ٹیلوں میں تبدیل ہو جائیں گے. کانت الجبال کثیبا مہیلا. تو اب یہ اپنے ساقی نامہ میں جب خودی کی صفات بیان کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ صبح اس کے ہاتھوں میں سنگ گراں، پہاڑ اس کی ضربوں سے رہ گئے رواں، پہاڑ اس کی ضربوں سے رہ گئے رواں. کانت الجبال کثیبا مہیلا، بالکل یوں اٹھا لیا ہے وہاں سے ایک امیج، قرآن کی امیجری میں سے انہوں نے اپنے یہاں امیج اٹھایا ہے. اچھا یہ آپ دیکھیے کہ اس طرح کی ان کے ہاں اتنی چیزیں ہیں، کہیں اقتباسات ہیں، کہیں تلمیحات ہیں، کہیں اس سے متاثر ہو کر انہوں نے. اب دیکھیے یہ جو وہ کہتے ہیں کہ شکریہ، انہوں نے 2 شعر کہے ہیں. گزر جا بن کے سیل تند رو، وہ ہو گیا ہوا سے، گلستان راہ میں آئے
تو جوئے نغم خاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رہو، کوہ و بیاباں سے گلستان راہ میں آئیں تو جوئے نغمہ خام ہو جا، مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریروں پر نیا ہو جا۔ یعنی ایک ہی وقت میں شدت اور نرمی، صلابت اور اس کے نفاست، یہ سب چیزیں یکجا ہونا، دریاؤں کے دل جس سے، یعنی جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یہ دو صفات بندہ مومن میں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ شدت کے وقت میں شدت ایسی ہو کہ سیل تندرو کی طرح ہر چیز کو بہا کے لے جائے، اور مسافر زندگی میں سیرت فولاد رکھتا ہو، اور جس وقت جمال کا وقت آئے تو جلال ختم، اور شبستان محبت میں حریروں پر نیا ہو جا، اور وغیرہ۔ یہ آخر کہاں سے آئیڈیا آیا؟ اگر آپ غور فرمائیں تو شدت کا اور نرمی کا یہ امتزاج قرآن نے بیان کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے بڑے شدید، آپس میں بڑے رہیں۔ اچھا، یہ اس طرح ان کے ہاں ایک وہ ہے۔ ان سے یوسف سلیم چشتی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں قرآن سے تعلیمات اخذ کرتا ہوں، تو یہ جو خودی کا نظریہ آپ کا بڑا مرکزی، قرآن میں کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فرمایا گیا مجھے یہاں سے اسٹرائک ہوا ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے اہل ایمان تم اپنی ذات کی فکر کرو، علیکم انفسکم، اپنی ذاتوں کی نگہداری کرو، لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہوتا ہے ہوا کرے تمہیں وہ ضرر نہیں پہنچا سکتا، اذا اہتدیتم، اگر تم خود راہ ہدایت پہ قائم رہو۔ تو یہ کہتے ہیں علیکم انفسکم، تم اپنی ذاتوں پر ارتکاز کرو۔ میں نے یہاں سے نظریہ خودی عرض کیا۔ تو یہ جو انہوں نے فارسی میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عرض حال مصنف حضور رحمت للعالمین انہوں نے جو لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ بات بلکہ کہی ہے کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، اگر میرا دل آئینہ بے جوہر ہے، ور بحرفم غیر قرآن متورست، اور اگر میری اس گفتگو میں، اس شاعری میں قرآن سے مخالف کوئی چیز ہے تو پردہ ناموس فکرم چاک کن، میرے اس ناموس فکر کے پردے کو چاک کر دے، اور این گلستان راز خارم پاک کن، مجھے کانٹے کی طرح اٹھا کے اس گلستان سے باہر پھینک دے۔ تو یہ وہ یعنی یہ جو بات کہتے ہیں یہ صرف ایسے ہی ایک دعویٰ نہیں ہے محض۔ اچھا، تو آپ دیکھیے کہ عربی ادب ہو، روایات ہوں، قرآن ہو، حدیث ہو، ہماری تاریخ ہو، اگر کبھی اس کا تتبع آپ کریں گے، یعنی اس مختصر سے وقت میں تو ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ بھئی تقریباً 40 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی، تو میرا خیال ہے کوئی 35 منٹ تو ہو گئے ہیں، تو 5-7 منٹ مجھے اور دیجیے۔ اب دیکھیے ایک روایت بتاؤں آپ کو۔ جس زمانے میں اسلام کو غلبہ ہو گیا اور پھر قبائل کو دعوت اسلام دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل میں تشریف لے گئے، تو ایک موقع پر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابوبکر بڑے زبردست نصاب تھے، نسب کا بڑا علم تھا انہیں،
عرب کے قبائل کی شاخیں کہاں جاتی ہیں، اس کے اندر کتنے وہ گھرانے آتے ہیں، کون کون کیا درجہ رکھتا ہے، یہ جو علم الانصاب ہے اس پر حضرت ابوبکر کو بہت قریب تھی۔ تو وہاں ایک خیمے میں پہنچے تو لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ میں ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ یہ لڑکا دغفل نام کا آگے چل کر عربوں کا نصابہ کہلایا، یہ نصب میں بہت بڑا کمال رکھتا۔ اس وقت وہ نوبر وہاں بیٹھا تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے اس سے کہا کہ تم کس قبیلے کے ہو؟ اس نے کہا فلاں قبیلے کے۔ تو آپ نے کہا فلاں ان کی فلاں شاخ سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فلاں سے ہو؟ نہیں۔ فلاں سے ہو؟ نہیں۔ جب چند چیزوں کو اس نے نہیں کہہ دیا، کہا تو پھر اس قبیلے کی کسی اہم شاخ سے تو نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ تو آپ نے کہا پوچھو، آپ کس قبیلے سے؟ تو آپ نے کہا قریش سے۔ قریش کی آپ فلاں شاخ سے ہیں؟ فلاں سے ہیں؟ نہیں۔ فلاں سے ہیں؟ نہیں۔ اس نے بھی وہی سب کچھ کر کرا کے کہا پھر قریش کی جو بڑی برتر شاخ ہیں ان میں سے تو آپ نہ ہوئے۔ یعنی وہ اس پر صحابہ کرام میں مسکرائے، اور اس موقع کی مناسبت سے کوئی کہتا ہے کہ شاید حضرت علی نے، کوئی کہتا ہے کہ خود اس لڑکے نے ایک رجز پڑھی جس میں ایک مصرع تھا کہ صادفہ درب السیل درعا یدفعہ، کہ سیلاب کے ریلے نے ایک اور سیلاب کے ریلے کو تھام کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اب بعد میں ضرب المثل بن گیا عربوں کے ہاں، صادف درب السیل سیل درعا یدفعہ، یعنی آپ کہیں بھائی شیر کو سوا شیر مل گیا، یا جیسا وہ دوسرا بھی بے مد مقابل بھی اسی زور شور سے آ گیا۔ تو صحابہ نے اس کو انجوائے کیا کہ بھائی اس لڑکے نے بہت کمال دکھایا۔ اب یہ دیکھیے آپ کے اقبال کے یہاں جب وہ کہتے ہیں کہ تم جو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام، تو یہ اس پوری روایت سے جناب یہ اس کی شاعری میں یہ آ رہا ہے۔ یہ کوئی ایسے ہی لفظ نہیں آ گئے، ایک بہت بڑی روایت میں سے نکال کے، ضرب الامثال میں سے نکال کے انہوں نے آپ کی شاعری میں چیز سمو دی ہے۔ اچھا، یہی نظم ان کی جو جس کی چند شعر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے شروع کیا ہے نا کہ سلسلہ روز و شب نقش کرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ تو سلسلہ روز و شب یعنی رات اور دن کو اس نے تارے حریر دو رنگ کہا ہے، دو رنگ کے ریشم کا تار، ایک سیاہ اور ایک سفید۔ کہاں سے آیا ہے امیج؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ کہ رمضان میں کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ نمایاں ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے پو پھوٹ جانے کی بنا پر۔ تو یہاں سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد وہ جو رات کی سیاہی سمٹ جائے اور صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے، تو الخیط الابیض۔ اور اب یہ دیکھیے انہوں نے اقبال نے سلسلہ روز و شب کو یہی کہا ہے، سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ تو یہ اس طرح کی مثالیں بہت ساری آ سکتی ہیں، اور اگر آج کی اس میری گفتگو سے اتنا ہی ہو جائے کہ آپ اس نقطۂ نظر سے اقبال کے کلام کو دیکھنے لگیں کہ وہ جو یہ کہتے ہیں تو کیا محض ایک دعوی ہے کہ انہوں نے جو کچھ لیا قرآن سے لیا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ رجاتے سوئے عرب بھی باعدت عربوں کی طرف واپس چلو، اور وہ جو عرب شاعری کے بارے میں کہتے ہیں کہ اتنی ڈائریکٹ، اتنی اسٹریٹ فارورڈ، اتنی مینلی شاعری اور کوئی نہیں ہے، تو کیا حقیقتاً ان کے کلام میں بھی اس کا کوئی ہے؟ ایک آخری مثال اور ذہن میں میرے آ رہی ہے
مثالیں تو بہت ہو سکتی ہیں، ان کو میں اگر کرتا جاؤں میرا خیال ہے کہ وقت ضائع ہو جائے گا. میں کہہ رہا ہوں زیادہ وقت ہو جائے گا. یعنی بہرحال ہر محفل کی کچھ محدود ایک ہوتی ہے نا اس کا فریم ورک. اب دیکھیے یعنی قصیدہ بردہ ہے امام بوصیری کا، تو اس کے آغاز کے شعر میں امن تذکر جیران مزید سلمی مججت دمعا جرا من مقلت بدمی ام حبت الریح من تلقاء کاظمت او مزل برق فی الظلماء من اظامی. تو وہ روایتی قصیدے کی طرح انہوں نے شروع کیا ہے کہ تو جو رو رہا ہے یا محبوب کی یاد ہے، اور یا ایسا ہے کہ کاظمہ کی جانب سے ہوا چلی ہے یا عظم جو ہے اس پر بجلی چمکی ہے. اب یہ عظم اور کاظمہ کوئی پہاڑ ہے، کوئی مقام ہے، کوئی وادی ہے، ایک فضا ہے، لیکن اسی فضا کو انہوں نے منتقل کیا اپنے ذوق و شوق میں. گرد سے دھل گئی ہوا، گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے، ریگ نوا ایک کاظمہ نرم ہے مثل پرنیاں، اور سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب، کوہ عظم کو دے گیا رنگ برنگ تہلساں. تو کوہ عظم اور کاظمہ اور یہ سب چیزیں عربی ادب سے آ رہی ہیں، یہ قصیدہ بردہ سے آ رہی ہیں. اسی طرح معلقات میں حضرت لبید جو بعد میں صحابی ہوئے، ان کا ایک جو معلقہ ہے بڑا عالی شان معلقہ ہے، اس میں ایک شعر ایسا بتایا جاتا ہے کہ فرزدق نے جو خود اموی دور کا بہت بڑا شاعر تھا، وہ شعر یہ ہے کہ وجل السیول عن الطلول کأنها زبر تجد متونها اقلامها، کہ یہ جو پرانے خیموں کے نشانات ہیں یہ ان کو ریت دبا دیتی ہے، پھر پانی آتا ہے وہ دھو کے صاف کر جاتا ہے، تو پھر یہ 20 برس پہلے کے نشانات واضح ہو جاتے ہیں. تو اس عمل کو پھر ریت ان کو ڈھانپ دیتی ہے، پانی آ کر ان کو نکھار دیتا ہے. اس عمل کو انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ وہ جلا سیول عن الطلول، سیلابوں نے پانی کے دھاروں نے دھو کر رکھ دیا، نکھار کے رکھ دیا ان اجڑے ہوئے گھروں کے نشانات کو. کأنہا ایسا معلوم ہوتا ہے زبرن کہ یہ مقامات کچھ کتابیں ہیں، تجد متونہا اقلامہا جن پر قلم پھیر کر دوبارہ عبارت تازہ کی جا رہی ہے. اچھا، اس شعر میں یعنی اگر آپ عربی ادب کا ذوق رکھتے ہوں تو اس شعر میں السیول الطلول اور اس کے اندر بحر کا جو روانی ہے وہ ساری چیزیں مل کر عملاً ایسا لگتا ہے کہ پانی بہتا ہوا آ رہا ہے. تو فرزدق نے یہ کہیں مسجد میں کوئی درس لیتے ہوئے لڑکے کوئی پڑھ رہے تھے، اس نے شعر سنا تو وہیں راستے میں سجدہ ریز ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ ابو فراس کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم قرآن مجید کے سجدے تو سمجھتے ہو، شعر کے سجدے نہیں سمجھتے. اس میں بھی خدا کی شان دکھائی دیتی ہے. تو وہ اس کو شعر کو پڑھ کر میں سجدے میں گر گیا ہوں کہ جس خدا نے یہ دیا ہے ایک کسی شخص کو جو یہ شعر کہہ سکتا ہے. تو اس شعر کو آپ دیکھیے کہ یہ اقبال نے جو منظر نامے کو کتاب کہا کہ پورا جو منظر نامہ پھیلا ہوا ہے یہ کتاب ہے. تو انہوں نے کنارے راوی ایک ان کی نظم ہے اس میں بانگ درا میں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ سرے کنارہ آب رواں کھڑا ہوں میں، خبر نہیں مجھے لیکن کہاں کھڑا ہوں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ فسانہ ستم انقلاب ہے یہ محل، کوئی زمان سلف کی کتاب ہے یہ محل. تو یہ کتاب اس کو پورے منظر نامے کو کہا ہے، یہ یہاں سے امیج ان کے ذہن میں آیا ہے. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جن کو اگر ہم غور سے دیکھیں. سمول بن عالیہ ایک یہودی شاعر گزرا ہے دور جاہلیت کا، اس نے فخر کرتے ہوئے کہا کہ لنا جبل یحتلہ من نجیرہ. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ہمارا بھی ایک پہاڑ ہے، اس پر وہی قدم رکھ سکتا ہے جس کو ہم پناہ دیں. ایک قبائلی فخر ہے.
تو اس پہاڑ کی صفت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے رسا اصلہ تحت الثری والسما بہ الی النجم فرع لا ینال طویل، اس کی جڑ تو پاتال میں گڑی ہوئی ہے، یعنی نیچے تک زمین میں، اور اس کی چوٹی بلند اتنی اونچی چلی گئی ہے کہ جس کو رسائی نہیں حاصل کی جا سکتی، اور کہاں تک پہنچتی الی النجم۔ ایک تو نجم عام طور پہ ستاروں کو کہتے ہیں، لیکن جب ان نجم کہا جائے تو اس سے مراد ثریا ہوتی ہے۔ تو اقبال نے ہمالا پہاڑ کے بارے میں بعینی یہ امیج استعمال کیا، جہاں انہوں نے کہا کہ چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن، اور تو زمین پر اور پہنائے فلک تیرا وطن۔ تو یہ امیجری ان کی مختلف چیزوں میں، ان کی فارسی شاعری میں، ان کی اردو شاعری میں آپ کو قرآن مجید سے، تاریخ سے، ادب سے، عربی سے آئے ہوئے حوالے اتنے ملتے ہیں کہ وہ عملاً بتاتے ہیں کہ ان کا جو دیار خواب تھا وہ سرزمین غائب تھی۔ میں آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے بڑی دلچسپی اور توجہ سے میری معروضات کو سنا، اور میں اردو مرکز کا اور مجلس اقبال کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی دلچسپی کے ایک موضوع پر گفتگو کی دعوت دے کر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بہت اچھا موضوع کرنے کو